حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو انسانی صورت میں چینٹیے بنا کر اٹھایا جائے گا، یعنی چونٹیوں کی شکل میں ان کو اٹھایا جائے گا اور ان پر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی، حتیٰ کہ انہیں دوزخ کے جہنم کے ایک قید خانے میں داخل کیا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا، اور آگوں کی آگ ان پر مسلط ہوگی اور انہیں دوزخیوں کا خون اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں کہ حق کو جاننے کے بعد کوئی چیز جان لے کہ یہ سچ ہے اور حق ہے، پھر اس کا انکار کرنا اس کی کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی اس کی سزا ہے۔ اور یہاں ہم جانتے بوجھتے قرآن اور حدیث کا علم ہمارے پاس ہے، ہم جانتے ہیں کہ فلاں چیز صحیح نہیں ہے، یہ حق ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، کیوں؟ اور ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ہمارے خاندان میں چلتا آ رہا ہے، یہ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد باپ داداؤں کے طریقوں کے آگے قرآن اور حدیث کو پیچھے کر دینا، قرآن اور حدیث کا انکار کر دینا، صرف اس وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کہ بس میں نے بات نہیں ماننا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کوئی احکامات سنیں تو فوراً ہم یہ کہیں کہ یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے۔ آج بھی کئی لوگوں کو دیکھیں آپ، فوتگی جب کسی کے گھر میں ہو جاتی ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بہن میری ایسی کوئی زیارت، برسی، چہلم، 40واں 20واں 30واں کچھ بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، نہ ہی آپ نے کرنے کا حکم دیا، سننے کے بعد بھی جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم کیا کریں، ہمارے خاندان میں چلتا آیا ہے، ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ہمارے بڑے بوڑھے کرتے رہے تو ہم کرتے رہیں گے۔ ایسی کئی چیزیں آپ دیکھیں جس میں ہم تکبر کرتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، حق کو جاننے کے بعد کہ قرآن اور حدیث کی بات سامنے رکھنے کے بعد بھی اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل کی سختیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے، اور جو بھی احکامات اور حدیث ہم سنیں تو فوراً اس کو ہم دل سے مان جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آمین یا رب۔